دینار رحمت اللہ علیہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، کعبۃ اللہ شریف، جو لوگ حج کے لیے گئے ہوں یا عمرے کے لیے گئے ہوں، وہ مقدس مقام، وہ اللہ کا گھر جہاں پوری دنیا کے مسلمان پہنچتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا کہنے اللہ کے اس گھر کے اللہ اللہ برکتوں کا۔ ابھی گزشتہ مہینے میں بھی حاضر ہوا۔ میں بچپن میں ایک شعر سنا کرتا تھا شاعروں سے کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر وہ کیا چیز تھی دنیا بھول گئے۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر وہ کیا چیز تھی دنیا بھول گئے۔ سچی بات یہ ہے مسلمانوں، جب کعبہ پہنچیں گے آپ اور کعبے پر جب آپ کی نگاہ پڑے گی، آپ کی دن کی دنیا بدل جائے گی، آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوگی۔ اللہ کے گھر میں وہ کشش ہے۔ مالک بن دینار، تہجد کا وقت تھا، تہجد پڑھنے کے لیے حرم کعبہ میں گئے ہوئے تھے، تہجد پڑھ کر کے بیٹھے تھے۔ اچانک دو فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا اس سال 4 لاکھ لوگ حج میں آئے، سب کا حج قبول ہو گیا، صرف ایک شخص کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار نے پوچھا وہ کون بد نصیب ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ فرشتوں نے نہیں بتایا۔ مالک بن دینار دن بھر فکر میں رہے، کہیں میں ہی تو نہیں، اللہ والے تو اپنے آپ کے طرف یہ لے جاتے ہیں، کہیں میں ہی تو نہیں ہوں۔ دوسرے دن پھر تہجد کے وقت وہ فرشتے آئے، پھر انہوں نے آپس میں مذاکرہ کیا، اس سال 4 لاکھ لوگ حج میں آئے، سب کا حج قبول ہوا، صرف ایک شخص کا نہیں۔ 3 دن لگاتار سننے کے بعد مالک بن دینار نے کہا آپ بتا کیوں نہیں دیتے وہ کون شخص ہے جس کا حج قبول نہیں ہوا؟ فرشتوں نے کہا آپ دیکھیے گا، ابھی اس گیٹ سے ایک شخص داخل ہوگا، اس کے گردن پہ پٹا ہوگا، اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوگا، اس کی آنکھیں سرخ ہوں گی، قد اس کی لمبی ہوگی، لمبی قد کا وہ آدمی ہوگا، اس گیٹ سے داخل ہوگا، وہی وہ شخص ہے بد نصیب جس کا حج قبول نہیں ہوا۔ مالک بن دینار انتظار میں کہ وہ شخص آئے گا، جو حلیہ بتایا تھا اسی حلیے کے ساتھ اسی گیٹ سے جب وہ آدمی داخل ہوا تو وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اندر داخل ہوا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب اس نے کہا لبیک اللہم لبیک تو کعبۃ اللہ کے دیوار سے آواز آئی لا لبیک لا لبیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ مالک بن دینار اس کے قریب گئے، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے پوچھا ارے تم نے کوئی آواز سنی؟ جب تم نے لبیک کہا تو کیا جواب آیا؟ کہا کہ مالک بن دینار آپ نے تو آج یہ آواز سنی، میں تو 7 سال سے یہ آواز سن رہا ہوں۔ کتنے دن سے؟ 7 سال سے، ہر سال حج کرتا ہوں اور یہ آواز مجھے سنائی دیتی ہے کہ تیری حاضری قبول نہیں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا اصل بات یہ آپ نے پوچھ لیا تو میں بتا دیتا ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ میں وہ بد نصیب ہوں جس نے اپنی ماں کے اوپر تھپڑ مارا تھا، اپنی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ کہا کہ ارے بدبخت ملعون، تو ماں کے چہرے پہ ہاتھ اٹھایا؟ کہا کہ ہاں۔ کہا ہٹ جا میرے سامنے سے، یہ کعبۃ اللہ ہے، یا اللہ کی رحمت برستی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے اوپر اللہ کی لعنت برس جائے، ہٹو میرے سامنے سے۔ کہنے لگے مالک بن دینار آپ نے پوچھ لیا تو ذرا آپ میری مدد بھی کر دیں، میری امی بھی حج کے لیے آئی ہوئی ہے، آپ چل کر کے ان سے سفارش کر دیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ تو خود کیوں نہیں جاتا؟ کہا مجھے ہمت نہیں ہوتی، آپ جائیے۔ فلاں خیمے کے اندر ایک خاتون ہوگی، ان کے آدھا چہرے پہ دوپٹہ ہوگا اور آدھا چہرہ جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہوگا، آدھا کھلا ہوا ہوگا، ایک آنکھ ڈھکی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوگی، وہ یا تو تسبیح پڑھ رہی ہوگی یا ذکر کر رہی ہوگی یا اور کوئی عمل میں مصروف ہوگی۔ آپ جا کر کے پوچھئے گا کہ آپ عبد الرحمن بن شیران کی امی ہیں۔ چنانچہ مالک بن دینار گئے، خیمے کے اندر دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور ایک آنکھ ڈھکی ہوئی ہے، ایک آنکھ کھلی ہوئی ہے۔ جا کر انہوں نے سلام کیا اور پوچھا آپ عبد الرحمن بن شیران کی امی ہیں؟ آپ عبد الرحمن بن شیران کی امی ہیں؟
جو ہی یہ نام لیا ان کے آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہنے لگی کیوں وہ نام میرے سامنے لیتے ہو؟ عبد الرحمن کا نام سن کر کے اور میری آنکھوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، درد شروع ہو جاتا ہے۔ مالک بن دینار نے حیرت سے پوچھا نام سے درد کا کیا تعلق ہے؟ نام سے درد کا کیا تعلق ہے؟ اے نوجوانوں ذرا سنو، نام سے درد کا کیا تعلق ہے؟ کہنے لگی اصل بات یہ ہے عبد الرحمن یہ میرا بیٹا وہ بد نصیب بیٹا ہے جس نے میرے چہرے کے اوپر تھپڑ مارا تھا، اتنی زور سے تھپڑ مارا تھا کہ ایک آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، ایک آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا جس کو میں نے ڈھک کر کے رکھی ہے۔ جب کوئی آ کر کے میرا عبد الرحمن کا نام کوئی میرے پاس لیتا ہے تو اس آنکھ کے اندر درد شروع ہو جاتی ہے، اس آنکھ میں درد شروع ہو جاتی ہے۔ جو آنکھ کا ڈیلا باہر نکلا کہا کہ معاف کر دو، آپ اپنے بیٹے کو معاف کر دیجئے، میں سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ ماں کی ممتا کیا چیز ہوتی ہے۔ کہنے لگی میں معاف کر دوں گی، آپ کے کہنے سے مالک بن دینار میں معاف کر دوں، وہ خود چل کر میرے پاس نہیں آ سکتا، وہ خود چل کر کے معافی نہیں مانگ سکتا، وہ خود چل کر کے میرے پاس نہیں آ سکتا۔ مالک بن دینار دوڑتے ہوئے گئے، کہا چلو چل کر کے خود سے معافی مانگو۔ جب وہ معافی مانگنے کے لیے حاضر ہوا اور اپنی ماں کے پاس آ کر جب اس نے سلام کیا، ارے ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، ماں اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگاتی ہے اور لگا کر یہ کہتی ہے اے میرے لخت جگر، 7 سال سے یہ سینہ اولاد کی محبت کے لیے تڑپ رہا، 7 سال سے یہ سینہ اولاد کی محبت میں تڑپ رہا ہے، تم کہاں تھے پہلے کیوں نہیں آئے؟ میں اپنی محبت کو، اپنے اس سینے کو جو اولاد کی محبت میں جوش مار رہا ہے، تجھے گلے لگا کر کے سونے سے چمٹا کر کے اور اس کو میں ٹھنڈک پہنچا۔ اے میرے دوستو، جب ماں نے معاف کر دیا تو آواز آئی کہ آپ کے معاف کرنے کی برکت سے، آپ کے معاف کرنے کی برکت سے نہ صرف اس سال کا حج بلکہ پچھلا جو 7 حج اس نے کیا، سب حج ہم نے قبول کر لی۔ میرے دوستو سوچئے، نمازیں تو ہم پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، حج پر حج کر رہے ہیں، عمرہ پر عمرہ کر رہے ہیں، اور ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے ماں باپ کو خوش کیجئے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیجئے، ماں باپ سے اچھا برتاؤ کیجئے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں ینگ اسٹار کلب کے صدر عالی جناب صلاح الدین صاحب، تجمل صاحب اور معید البھائی اور حسیب البھائی اور الف میڈیا، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کلب کے ایک ایک ایکٹیو ممبر، ایک ایک نوجوان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگرچہ میری طبیعت 3 دن سے ٹھیک نہیں تھی، دیکھیے طبیعت کا خراب ہونا یہ ایک اللہ کے طرف سے، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مسلسل میں 21 جنوری کو عمرہ کر کے واپس لوٹا ہوں، جب سے لگاتار پروگرام چل رہا ہے۔ 2 دن ساؤنڈ خراب ملا، آواز متاثر ہو گئی، بہت میں پریشان تھا، جلسے میں جاؤں گا کیا کروں گا۔ صبح سے معید البھائی سے میں کہتا رہا، بار بار بیچارے بڑی محنت کیے، کبھی ادرک کی چائے انہوں نے پلائی، کبھی دوا لا کر کے دی، کبھی گرم پانی لا کر کے دیا۔ ینگ اسٹار کلب کے نوجوانوں نے محنت میں اور خدمت میں کوئی کمی نہیں کی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سے، اللہ ان نوجوانوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان نوجوانوں کو سچا غلامان مصطفیٰ بنا، اے اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ ان سے دین کی خدمت لے لے، اے اللہ انہیں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر اس جلسے کے اندر آئے، جنہوں نے دین کی بات سنی، اے اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا،
وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پرداغ نہ دیکھے سینے میں، جینے کو جی لگایا ایسا، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔